السلام علیکم دوستو، آج تک ہم آپ کو ایسے بہت سے بادشاہوں کے قصے سنا چکے ہیں جو برسرِ اقتدار آتے ہی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ کوئی شراب کے حوض میں غوطے لگاتا تو کوئی ہزاروں کنیزوں سے بھرے حرم میں شباب کے مزے لوٹتا۔ کوئی بادشاہ مردوں کا شوقین ہوتا تو کوئی بدبخت اپنی بہنوں تک سے جنسی تعلقات استوار کر لیتا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ملکہ کا قصہ سنانے والے ہیں، ایک ایسی ملکہ جو جنسی بیرا روی اور عیاشیوں میں ان سب بادشاہوں پر سبقت رکھتی ہے۔ اس ملکہ کی سیکس لائف اس قدر ہیجان انگیز تھی کہ آج بھی اس کی کہانیاں زبان زدِ عام ہیں۔ یہ ملکہ تھی افریقہ کے ملک انگولا کی فرما روا نازنگا ممبادے، جو 1583 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ اس دور میں ملک انگولا کو ناڈونگو کہا جاتا تھا۔ نازنگا نامی یہ ملکہ اپنے باپ یعنی انگولا کے بادشاہ کلونجی اور اس کی ایک کنیز کی عیاشیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اس کی 2 مزید بہنیں اور ایک بھائی بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے ایک مضبوط جسم کی مالک، بہادر اور عقل مند لڑکی تھی، اسی لیے اس کے باپ نے نازنگا کو فوجی تربیت دلوائی اور وہ اکثر فوجی مہمات میں اسے اپنے ساتھ رکھتا، جبکہ وہ پرتگالی مشنریز کے ذریعے پرتگالی زبان لکھنا، پڑھنا اور بولنا بھی جانتی تھی۔ اس کے برعکس نازنگا کا اکلوتا بھائی نگولا ایک انتہائی احمق اور نااہل قسم کا انسان تھا، لیکن چونکہ وہ ایک مرد تھا اس لیے بادشاہ کلونجی کے مرنے کے بعد اسے ہی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نازنگا خاموشی سے اپنے بھائی کے دور حکومت میں زندگی گزارتی رہی۔ چند دن بعد نازنگا کے بھائی بادشاہ نگولا نے اس کے شیرخوار بچے پر الزام دھرا کہ وہ بادشاہ کا قتل کر کے تمام ریاست ہڑپنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے تو نازنگا کے بیٹے کو مار ڈالا، بعد ازاں نازنگا کی کوکھ اجاڑ دی تاکہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ یہ سب ہونے کے بعد نازنگا اپنی جان بچا کر پڑوسی ریاست ممباتا کی جانب فرار ہو گئی۔ کچھ سال بعد یعنی 1622 عیسوی میں جب اس کے بھائی نگولا کو پرتگالیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا تو اس نے اپنی بہن کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی خاندانی ریاست بچانے میں اپنے بھائی کی مدد کرے اور پرتگالیوں سے مذاکرات کر کے اس کی جان بچائے۔ اپنے بھائی کی طرف سے کیے ظلم و ستم کے باوجود نازنگا اس کی بات مان لیتی ہے اور پرتگالی گورنر سے بات چیت کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ پرتگالی گورنرز اور نازنگا کی ملاقات کا احوال بھی بہت دلچسپ بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرتگالی اعلیٰ عہدیداروں نے اسے ملاقات کے لیے جس کمرے میں بلایا وہاں صرف ان کے بیٹھنے کے لیے ہی کرسیاں موجود تھیں، جبکہ نازنگا کو کھڑے رہ کر ان سے بات کرنا تھی۔ لیکن نازنگا نے اسی وقت اپنے ایک نوکر کو حکم دیا جو اس کے حکم پر ایک کرسی بن گیا اور نازنگا آرام سے اس پر بیٹھ گئی۔ نازنگا نے انتہائی کمال مہارت سے پرتگالیوں سے بات چیت کی اور ان سے جنگ بندی کا معاہدہ کرنے میں کامیاب رہی، لیکن پرتگالی اس معاہدے پر قائم نہ رہے اور وہ ریاست ناڈونگو پر حملے کرتے رہے، وہاں کی قیمتی اشیاء چراتے رہے اور یہاں کے لوگوں کو جبراً غلام بنا کر لے جاتے رہے۔ یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے نازنگا نے اپنے بھائی نگولا کو زہر دے کر مار ڈالا اور خود انا نے حکومت سنبھال لی۔ اس نے برسرِ اقتدار آتے ہی پرتگالیوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، لیکن اس کی اپنی ہی ریاست کے کچھ قبائل اس کے مخالف ہو گئے، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ایک عورت تھی اور افریقہ میں عورتوں کو حکمرانی کا کوئی حق نہ تھا۔ شروعات میں نازنگا کو پڑوسی ریاست ممباتا کی جانب بھاگنا پڑا، لیکن جلد ہی وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ لوٹی اور اپنی آبائی ریاست پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اب ملکہ نازنگا نے بالکل مردانہ وضاقتہ اختیار کی اور انتہائی روب و دبدبے کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینے لگی۔ اب اس نے مرد بادشاہوں کی طرز پر ایک ایسے حرم کا اہتمام کیا
کہ جس میں کمسن کواری کنیزوں کی جگہ جوان اور کڑیل مرد موجود ہوتے اور وہ تمام مرد خواتین کے لباس میں ملبوس رہتے۔ ان مردوں میں سے اگر کوئی شخص محل کی کسی ملازمہ کو غلط انداز میں چھوتا یا گھورتا پایا جاتا تو فوراً اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ مشہور فرانسیسی مورخ مارکیوس ڈی سیڈے اس ملکہ کے متعلق تحریر کرتا ہے کہ وہ ایک شدید جنسی بیمار عورت تھی جس نے اپنے محل کا ایک حصہ ایسے مرد غلاموں سے بھر رکھا تھا کہ جن سے وہ ہر رات ہم بستری کیا کرتی۔ تقریباً ہر رات غلاموں کے اس جمع غفیر سے 2 خوبرو نوجوان چنے جاتے اور ان دونوں کا مقابلہ کروایا جاتا۔ یہ دونوں اپنی موت تک یوں ہی برسرے پیکار رہتے حتیٰ کہ ایک نوجوان کی موت ہو جاتی، جبکہ دوسرا انعام کے طور پر ملکہ نازنگا کے ساتھ رات گزارنے اور اسے جنسی لذت دینے کا حقدار قرار پاتا۔ لیکن ملکہ نازنگا کی عادت کے مطابق اس نوجوان کو ہم بستری کی اگلی صبح محل کے ایک خاص حصے میں لے جا کر زندہ جلا دیا جاتا، جبکہ اس حرم میں موجود باقی نوجوان یہی سمجھتے کہ جیتے ہوئے خوش نصیب شخص نے آزادی حاصل کر لی ہے اور پھر اگلی رات اسی جی جان سے ملکہ کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے لڑا کرتے اور موت کی آغوش میں چلے جاتے۔ اس کے علاوہ اس ملکہ نے اپنی ریاست میں ولگی ویلکیوبلٹی کے نام سے ایک قانون بھی متعارف کروایا تھا جس میں ہر عورت پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمبستری کے لیے ہمہ وقت تیار رہے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتی ہے تو اسے سرعام سزائے موت دی جاتی۔ افریقہ کا یہ کالا قانون کئی بے قصور لڑکیوں اور عورتوں کے قتل کا سبب بنا۔ ملکہ نازنگا افریقہ پر 37 سال اسی طرح حکومت کرتی رہی۔ پرتگالیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی نہ جانے کتنی ہی کوششیں کی، جبکہ اسے انگنت بغاوتوں کا بھی سامنا رہا، مگر وہ پھر بھی اپنا دور حکومت کامیابی سے گزار کر 82 سال کی عمر میں طبعی موت مری۔ اس کے مرنے کے بعد جنوبی مغربی افریقہ میں پرتگالی بہت تیزی سے قابض ہو گئے اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر انہیں نئے دریافت شدہ براعظم امریکہ بھیجا جاتا، جہاں ان سے جبراً مشقت لی جاتی۔ ریاست انگولا میں آج بھی اس عیاش ملکہ نازنگا کو ایک قومی ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے جس کے نام پر سڑکیں اور مجسمے بھی قائم ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔